ایک ایسا شاعر جس کے الفاظ صدیوں بعد بھی زندہ ہیں، جس کی شاعری غریب کی جھونپڑی سے لے کر بادشاہ کے محل تک گونجتی رہی، جسے پشتو کا رومی کہا جاتا ہے، یہ ہے عبد الرحمن بابا۔ رحمان بابا 1653 عیسوی کے قریب پشاور کے قریب محمد قبیلے کے ایک گاؤں بہادر کلی میں پیدا ہوئے۔ کچھ محققین ان کی پیدائش 1632 بھی بتاتے ہیں، تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے۔ ان کا پورا نام عبد الرحمن تھا، لیکن لوگوں نے محبت سے انہیں بابا کہنا شروع کیا، یعنی بزرگ، باپ، مرشد۔ وہ یوسف زئی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ایک ایسا قبیلہ جو اپنی بہادری اور روایات کے لیے مشہور تھا۔ بچپن سے ہی ان کا ذہن عام بچوں سے مختلف تھا، وہ فطرت کو دیکھتے، سوچتے اور الفاظ میں ڈھالتے۔ رحمان بابا نے ابتدائی تعلیم مقامی مدرسے میں حاصل کی، عربی، فارسی اور اسلامی علوم پڑھے، لیکن ان کی اصل تعلیم تصوف کی راہ میں ہوئی۔ وہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، ایک صوفی سلسلہ جو محبت، عشق الہی اور انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کے مرشد کے بارے میں زیادہ معلومات تاریخ میں محفوظ نہیں، لیکن ان کی شاعری خود گواہ ہے کہ انہوں نے روحانیت کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا۔ وہ جلال الدین رومی اور حافظ شیرازی سے بہت متاثر تھے۔ فارسی شاعری کے یہ دو بڑے ستارے ان کے استاد تھے بالواسطہ طور پر۔ رحمان بابا کی زندگی آسان نہیں تھی۔ پہلی مشکل غربت۔ وہ کبھی امیر نہیں رہے، سادہ زندگی گزاری، اور یہی سادگی ان کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ وہ دنیاوی دولت کو حقیر سمجھتے تھے۔ دوسری مشکل سیاسی حالات۔ یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت زوال کی طرف جا رہی تھی اور پختون علاقوں میں بے چینی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، جنگیں، قبائلی لڑائیاں اور سیاسی انتشار۔ رحمان بابا نے یہ سب دیکھا اور اپنی شاعری میں امن کا پیغام دیا۔ تیسری مشکل سماجی مخالفت۔ جب آپ سچ بولیں تو دشمن بنتے ہیں۔ رحمان بابا نے ظلم، بے انصافی اور دکھاوے کے خلاف لکھا، اس لیے کچھ لوگ ان کے دشمن بھی بنے، لیکن وہ ڈرے نہیں، لکھتے رہے، بولتے رہے۔ رحمان بابا کا دیوان یعنی شاعری کا مجموعہ پشتو ادب کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ وہ اللہ کی محبت کو ایک دیوان عاشق کی طرح بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ سے محبت ہی زندگی کا مقصد ہے۔ زہچد یار پلار کے جانان، ونم خپل جان میں ہیرشی، ہیرشی دنیا۔ جب میں محبوب کی راہ میں اسے دیکھتا ہوں، اپنا آپ بھول جاتا ہوں، دنیا بھول جاتا ہوں۔ رحمان بابا کہتے تھے، انسان سے محبت کرو، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ذات پات، قبیلہ، امیر، غریب، یہ سب فضول ہے۔ پھول، باغ، ندی، پہاڑ، وہ فطرت کو اللہ کی نشانی سمجھتے تھے اور اسے خوبصورتی سے شاعری میں لاتے تھے۔ وہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، دولت، شہرت، طاقت سب مٹ جائے گی، غربت اور تکلیف میں بھی شکر کرو، یہ ان کا پیغام تھا۔ ان کی مشہور ترین شعر، چیون کرید چا سرا بدی ستا سرا بہون کری چا بدی، جو تم کسی کے ساتھ برا نہ کرو، کوئی تمہارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ رحمان بابا نے پوری زندگی بہادر کلی اور اس کے آس پاس گزاری۔ انہوں نے کبھی بڑے شہروں یا درباروں کا رخ نہیں کیا، جبکہ اس دور میں شاعر بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے۔ وہ درویش تھے، فقیر نہیں، بلکہ وہ جو دل سے بے نیاز ہو۔ لوگ ان کے پاس آتے، وہ انہیں شاعری سناتے، رہنمائی دیتے۔ وہ ایک روحانی مرکز بن گئے تھے اپنے گاؤں میں۔ انہوں نے شادی کی اور گھریلو زندگی بھی گزاری۔ وہ دنیا چھوڑنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے کے قائل تھے۔ رحمان بابا 1711 عیسوی کے قریب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا مزار پشاور کے قریب بہادر کلی میں ہے اور آج بھی لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں۔ پشتو ادب میں انہیں پشتو کا رومی اور ملانگ جانان کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری آج بھی افغانستان اور پاکستان میں گائی جاتی ہے۔ مشہور گلوکاروں نے ان کا کلام گایا، ظاہر خان جان اور بہت سے دوسرے۔
2009 में उनके मज़ार पर दहशतगर्दों ने हमला किया, लेकिन लोगों की मोहब्बत नहीं मिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनका दीवान अंग्रेजी में तर्जुमा किया। रहमान बाबा ने हमें सिखाया, मोहब्बत करो, सादा रहो, सच बोलो और अल्लाह को कभी न भूलो। वो 300 साल पहले चले गए, लेकिन उनके अल्फाज आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अजीम लोगों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें।